بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، ڈاکٹر حسن فاروق آپ کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ پیارے ویورز، قوموں کی زندگی میں بعض دن یا بعض واقعات اتنی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں کہ وہ نہ صرف صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں، ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، بلکہ وہ قوموں کی وقار اور ان کے قومی تشخص کی علامت بن جاتے ہیں۔ افغانستان کے اوپر میری ریسرچ بھی ہے، اور جو مجھے تھوڑا بہت علم ہے تو میری افغانستان کے بارے میں صرف جو میری ریسرچ کا کنکلوژن ہے وہ صرف 4 الفاظ ہیں۔ اٹ از اے لینڈ آف وارز، واریئرس، ویپنس اینڈ وولفس، یعنی یہ جنگوں کی، جنگجوؤں کی، اسلحے کی اور بدقسمتی سے آہوں اور سسکیوں کی سرزمین ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ زمانہ ازل سے افغانستان ہمیشہ جنگجوؤں کے لیے ایک پرکشش جگہ رہی ہے۔ ہم زیادہ پچھلی تاریخ میں تو نہیں جاتے، ہم ایک مختصر سا جائزہ پچھلے 100 سال کی تاریخ کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں تو جب 20ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے تو یورپ کے اندر مختلف طاقتیں جو ہیں وہ کولونیل پاورز کی حیثیت میں دنیا میں اپنی جو ان کا اثر ہے، اپنی جو طاقت ہے، اس کو آئے دن بڑھاتے چلے گئے، اور افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ برٹش انڈیا اور رشیا کے درمیان میں ایک بفر زون کے طور پہ کام کر رہی تھی۔ دونوں طاقتیں اس کے اوپر یعنی اپنا پنجہ آزمائی کر رہی تھی، لیکن کیا ہوا کہ افغانستان سے ویسے تو اگر آپ کہیں تو جو اینگلو امریکن سیکنڈ اینگلو افغان وار ہے، اس کا نومبر 1893 میں معاہدہ ہوتا ہے، جس کو ہم آج بھی ڈیورنٹ لائن کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ لیکن 8 اگست 1919 کو افغانستان اور برٹش انڈیا کے درمیان راولپنڈی کا معاہدہ ہوتا ہے، اور جو کہ 19 اگست 1919 سے نافذ العمل ہوتا ہے، جو کہ آج بھی افغانستان کا یوم آزادی کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کی جو سپر پاور تھی برطانیہ، وہ افغانستان کو زیر نہ کر سکی، بلکہ ان کے ساتھ معاہدہ کر کے جنگ ختم کرنا پڑا ان کو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کولڈ وار جو ہوتی ہے، جس کو ہم سرد جنگ کہتے ہیں، اس کے خاتمے پر رشیا کو جوش چڑھتا ہے، اور وہ آ کے افغانستان کے اوپر جو ہے وہ 24 دسمبر 1979 یعنی 24 دسمبر 1979 کو افغانستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور 10 سالہ جنگ کے خاتمے پر 15 فروری 1989 کو 15 فروری 1989 کو ہزیمت کے ساتھ رشیا کو افغانستان سے اپنی فوجوں کو واپس بلانا پڑتا ہے، اور اس کی قیمت کیا چکانی پڑتی ہے کہ رشیا نہ صرف ایز اے سپر پاور جو ہے اس کا جو تشخص تھا وہ ختم ہو گیا، کولڈ وار اپنے اختتام پہ پہنچی، یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ دنیا کی واحد سپر پاور کے طور پہ سامنے آئی، بلکہ رشیا جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور جس سے آج سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور دوسری جو ریاستیں ہیں وہ معرض وجود میں آئی۔ 10 سال کا عرصہ گزرتا ہے، اور 9/11 یعنی 11 ستمبر 2001 کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوتا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دا سپر پاور، دا سول سپر پاور، ایک ہائپر پاور کے طور کے اوپر 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان کے اوپر 30 نیٹو جو اس کے ایلائز تھے ان کی یعنی حمایت کے ساتھ افغانستان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی ملک کے اوپر جنگ مسلط کرنے کے لیے کیا 3-3.5 ہفتے کافی ہوتے ہیں؟ یعنی 1 مہینہ بھی نہیں گزرتا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے آپریشن انڈیورنگ فریڈم، نام بھی کتنا اٹریکٹیو دیا ان کو، کہ ہم آپ کو آزادی دلانا چاہتے ہیں افغانیوں کو، انہوں نے کہا، اور وہ افغانستان کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ 20 سال جنگ ہوتی ہے افغانستان کے اوپر، $2000 ارب کا
خرچہ ہوتا ہے اس میں زیادہ تر ویپنز کا یوز ہے اس کے اوپر، اور افغانستان کی سرزمین کے اوپر اتنا گولہ بارود برسایا جاتا ہے کہ ایک اسٹڈی کے مطابق اگر پورے افغانستان کے اوپر اس کی تہ جمائی جاتی تو 5 فٹ کی تہ بن سکتی ہے اس کے اوپر۔ اور اگر وہ جو 2000 ارب ڈالر ہیں وہ اگر آپ پوری دنیا میں تقسیم کر لیتے تو شاید دنیا میں کوئی بھی شخص رات کو بھوکا نہ سوتا، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کو اپنے پاور، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ اور بہت جلد امریکن پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے القاعدہ اور طالبان کو افغانستان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لیکن تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہراتی ہے، تاریخ کبھی بھی اندھی نہیں ہوتی، تاریخ اپنے حساب سے چلتی رہتی ہے، یہ ٹائم لیسنس کے حساب سے چلتی ہے۔ یہ وقت کی گھڑی جو ہوتی ہے اس کے ٹک ٹک کے ساتھ تو ضرور چلتی ہے، لیکن اس میں ریورس سائیکلز بھی آتے رہتے ہیں۔ اور 2500 فوجی مروانے کے باوجود، 2000 ارب ڈالر خرچہ کرنے کے باوجود، اور لاکھوں افغانیوں کو مارنے کے باوجود، آخرکار فروری 2020 میں یونائٹڈ اسٹیٹس کو طالبان کے ساتھ دوحہ میں معاہدہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن جیسے ہی اقتدار سنبھالتے ہیں تو وہ چند ہی مہینوں میں افغانستان سے اپنی فائنل ایگزٹ اسٹریٹجی کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم افغانستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور بالآخر طالبان جو ہیں وہ افغانستان کے اندر اپنا انفلوئنس جو ہے اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور کرتے کرتے ایک ایک شہر جو ہے اس کے اوپر وہ اپنا قبضہ جماتے ہیں، اور کرتے کرتے وہ پورے افغانستان کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اس مختصر سے تعارف کا اختتام کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آخرکار 15 اگست 2021 کی صبح طلوع ہوتی ہے، اور پچھلے 15 دنوں کے اندر دنیا نے اور آج کی گلوبلائز ورلڈ کے اندر کیمروں نے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سینز ریکارڈ کیے ہیں، تاریخ میں یہ سینز ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ تواتر کے ساتھ نہیں آتے، یہ کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔ اور یہ سینز جو ہوتے ہیں یا یہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، یہ بین الاقوامی سیاست کے اندر ان کا پورا رخ موڑ دیتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کولڈ وار افغانستان کے اوپر رشیا کا اٹیک نہ صرف کولڈ وار کو ختم کرتا ہے بلکہ بائی پولر ورلڈ کو یونیپولر ورلڈ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفارم کرنے میں بھی یعنی وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح جو 21ویں صدی کی سیاست ہے، ہو سکتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا افغانستان کے اندر آ کے اسی طرح حملہ آور ہونا 21ویں صدی کی جو سیاست ہے، آنے والے دہائیوں میں جو بین الاقوامی سیاست ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے یہ جو سارا ایپیسوڈ ہے یہ کافی ہے۔ تو آئیے اس ایپیسوڈ کے اختتام کے اوپر وہ بات کرتے ہیں کہ 15 اگست 2021 کو افغانستان کے وہ صدر اشرف غنی، ڈاکٹر اشرف غنی، جن کی تعلیم ویسٹ سے، جن کی ساری زندگی ویسٹ میں گزری، جن کے سارے خدمات جو ہے وہ ویسٹ یا ان کے اداروں کے لیے رہے، لیکن وہ جب 2004 میں کابل یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنتے ہیں تو وہاں سے ان کی تقدیر ایک نیا کروٹ لیتی ہے، اور 2009 میں وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آتے ہیں، اور تب جا کے وہ اپنی امریکن نیشنلٹی کو جو ہے اس سے دستبردار ہوتے ہیں، اور 2014 میں وہ آ کے افغانستان کے صدر بن جاتے ہیں۔ تو 15 اگست 2021 کو جس طرح وہ افغانستان کی سرزمین کو اور افغان عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا جو نارمل میڈیا میں استعمال ہو رہا ہے، میں اس کو چھوڑ کے چلا جانا کہتا ہوں، تو اس وقت تاریخ کے کیمرے نے وہ سینز ریکارڈ کیے کہ جو قوموں کے لیے سبق سیکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے۔ پھر 31 اگست 2021 کا دن آتا ہے، یہ بھی تاریخ کا وہ ایک اہم موڑ ہے جہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جنرل کرس
डेनहाउ, जनरल क्रिस डेनहाउ, नाम थोड़ा सा मुश्किल है, क्रिस डेनहाउ आखिरी सिपाही के तौर पे, आखिरी फौजी के तौर पे C-17 एयरक्राफ्ट, जो अमेरिका के एक बहुत बड़ा जंगी जहाज़ है, कार्गो जहाज़ है लेकिन है उनकी, यानी आप कह सकते हैं कि उसके अंदर है मिलिट्री है, उसके अंदर वो बैठते हैं और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। तो ये था पिछले 100 साल का एक मुख्तसर सा जायज़ा अफ़गानिस्तान और इससे मुल्हिका जो या उससे मुतालिका जो हालात व वाक़यात थे उसके ऊपर। अब आए ज़रा मुस्तक़बिल के बारे में बात करते हैं और इससे हमारे लिए सबक क्या निकलता है। पहला सबक जो मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी ताकतों के लिए है कि हेमिंगवे ने एक नावल लिखा था जिसका थीम था, जिसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज़, हेमिंगवे जो है एक बहुत मशहूर अमेरिकन राइटर था जिसने एक नावल लिखा द ओल्ड मैन इन द सी, जिसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो वो अपने नावल का जो थीम है वो ये कहता है कि मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट डिफीटेड। यू कैन डिस्ट्रॉय समबडी बट यू कैन नॉट डिफीट समवन। तो आप किसी कौम को तबाह तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डिटरमिन्ड हो, वो उनके अंदर गैरत हो, उनके अंदर एक कौमी हमीयत हो, उनके अंदर एक ईमान हो, उनके अंदर एक जज्बा हो, तो आप उनको शिकस्त नहीं दे सकते। तो जो मैंने आपको पिछले 3 सुपर पावर्स की सारी दास्तान वो सुनाई, वो इस वजह से थी कि अफ़गानिस्तान को पिछले 100 सालों में 3 सुपर पावर्स शिकस्त से दो चार नहीं कर सके। तो एज़ ए कौम, किसी भी कौम के लिए ये एक बहुत बड़े लेसन की बात है, बड़े सबक की बात है कि अगर आप हार तस्लीम नहीं करते तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। पहला सबक। दूसरा सबक ये है जो मैंने अशरफ गनी की बात की कि लीडर्स हमेशा वो होते हैं जो कौम के अंदर से होते हैं। और जो सुल्तान टीपू सुल्तान थे, उनके वालिद एक उससे मुहिम से वापस आए तो उनकी जो बेगम थी वो बहुत परेशान थी और वो रो रही थी। तो सुल्तान ने अपनी बेगम से पूछा कि आप क्यों परेशान हो? तो बेगम ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में बगावत हो रही है, कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, फ़लाँ जगह पे बगावत हो गई, फ़लाँ जगह से बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं। तो सुल्तान हैदर अली ने एक बहुत ही तारीख़ी जुमला कहा कि किसी भी कौम को रुस्वा करने के लिए लीडर अकेला ही काफ़ी होता है। तो अशरफ गनी साहब ने, मैं माज़रत के साथ ये कहूँगा कि अशरफ गनी साहब ने कोशिश की, या उन्होंने इस चीज़ को शायद उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं की कि उनका इस तरह अफ़गानिस्तान से निकल जाना, चले जाना जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए कहीं रसवाई का बाइस तो नहीं बनेगा। वो अफ़गानी जिन्होंने सूखी रोटी खाई और उन्होंने दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त दी। तो अशरफ गनी साहब चूँकि वो एक पैरा ट्रूपर्स थे, वो एक ग्रास रूटर्स लीडर नहीं थे। लीडर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है पैरा ट्रूपर जो ऊपर से आता है, इम्पोर्टेड लीडर, जिसका रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना जो है उस आवाम की तरह नहीं होता, वो बाहर से आता है, इंपोर्ट किया जाता है, लाया जाता है और वो उसको कोई टास्क दिया जाता है, कोई रोल दिया जाता है, वो अपना टास्क पूरा करता है, रोल प्ले करता है और जैसे ही वो रोल ख़त्म होता है तो वो सीन से गायब हो जाता है। तो मेरी पूरी दुनिया में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है उनकी आवाम से कि हमेशा अपने लीडर्स के इंतखाब में इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि क्या आपका लीडर जो है वो ग्रास रूटर्स है, वो आपके साथ पला बढ़ा है, उसका जो कौमी तशख़्ख़ुस है वो आपकी तरह है। अगर ऐसा है तो वो आपको लीड कर सकता है, वरना वो आपका लीडर नहीं हो सकता। लीडर हमेशा कौम के अंदर से होता है, बाहर से कभी भी लीडर नहीं आता। तो ये मेरा दूसरा, यानी आप कह सकते हैं कि एक वो था, जिसे कहते हैं एक अहम पॉइंट था इस पूरे इसके हवाले से। तीसरी चीज़, अफ़गानिस्तान और उसके अवाम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि यकीनन अपनी सरज़मीन से एक सुपर पावर को बेदखल करने में आप लोगों ने बहुत हिम्मत और हौसले से काम लिया। बट माय डियर ब्रदर्स, दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ग्रेट गेम। एक ग्रेट गेम ख़त्म हो गई, दूसरी ग्रेट गेम याद रखना शुरू होने वाली है। और वो ग्रेट गेम क्या है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। आज की वीडियो में इसको हम डेलिबरेटली छोड़ देते हैं, इस पर फिर बात करेंगे कि आने वाला ग्रेट गेम क्या हो सकता है।
تو میری ایک گزارش ہے کہ افغانستان کے عوام آپ کے لیے ایک چیلنجنگ ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے جس میں مشکلات ہو سکتی ہیں آپ کو، لیکن آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. آپ نے اتحاد اور اتفاق سے اس چیلنج کو، اس مشکل کی گھڑی کو آپ نے عبور کرنا ہے. ٹھیک ہے، مالی مشکلات آپ کے لیے ضرور پیدا ہوں گی، لیکن اگر آپ ڈٹرمنٹ رہے تو یقیناً آپ اس مرحلے سے بھی گزر جائیں گے. کسی کے، وہ کہتے ہیں نا کہ اب کسی کے اس پہ نہیں رہنا، آپ نے اپنے اس کا خود ہی وہ کرنا ہے، خود ہی یعنی تمام مسائل کا حل پیدا کرنا ہے. یہاں میں ایک چیز جو اپنے کچھ جو چوتھی اہم چیز ہے اس پورے ایپیسوڈ کے اندر، وہ ہمارے کچھ بھائی اسپیشلی جو عرب ورلڈ کے اندر ہیں، ان کا بہت زیادہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ان کا تکیہ جو ہے وہ ویسٹ کے اوپر، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر اور بھارت کے اوپر ان کا تکیہ رہا ہے. تو ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ کہ آپ کو بھی وہ کہیں کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. ٹھیک ہے، تو آپ کے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس نے، ویسٹ نے افغانستان کو جب مشکل کی گھڑی آئی تو انہوں نے افغانوں کو اور افغانستان کو بیچ چوراہے چھوڑ کے وہ انہوں نے وہاں سے کھسکنے میں ہی جو ہے نا وہ یعنی عافیت سمجھی. تو آپ کے لیے بھی اس میں ضرور لیسن موجود ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز کے اوپر دھیان کریں. آخری اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اہم اس پورے ایپیسوڈ کے اندر لیسن ہو سکتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ جو لیڈرشپ کی میں نے بات کی، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیڈرز ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو عوام کے اندر سے ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی ہم نے کسی کے اوپر اپنی ڈپینڈنس کو اتنا زیادہ نہیں لے کے جانا، خواہ وہ کوئی بھی ہو. میں ریپیٹ کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی کے اوپر ہم نے اپنی ڈپینڈنس کو اتنا زیادہ نہیں بڑھانا کہ کبھی وہ اپنی ڈپینڈنس کی جو بیساکھی اس کو تھوڑا سا ہلاتا ہے تو ہم منہ کے بل گر جائیں. میں اپنی عوام سے، اپنے پاکستانیوں سے، پیارے پاکستانیوں سے یہ ایک اندر سے میرا وہ ہے کہ ہمیں انٹر ڈیپینڈنس کی تو بات کرنی چاہیے. پیور ڈیپینڈنس، خالصتاً دوسرے کے اوپر تکیہ دینے والی جو بات ہے، یہ کبھی بھی بین الاقوامی سیاست میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. دوسری جو اہم چیز ہے کہ آج دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ جنرل کرس ڈین ہاؤ آج ایک شکست خوردہ فوج کا جنرل ہوتے ہوئے، کمانڈنٹ ہوتے ہوئے، کمانڈنگ آفیسر ہوتے ہوئے افغانستان کو چھوڑ رہا ہے. تو کیا آج افغانستان کے ادارے، ان کے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے سیکورٹی کے ادارے اور امریکن عوام کیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں؟ کیا وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ کمپین اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلا رہے ہیں؟ نو سر. وہ خواہ یہ جو بھی ہے، ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس پورے ایپیسوڈ کو اون کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری لینے کے لیے وہ تیار ہے. تو قوموں کے اندر، قوموں کی زندگیوں میں، قوموں کی تاریخ میں اچھے اور برے دن آتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس کا وہ جیسے کہتے ہیں نا بک پاسنگ کریں کہ ایک اس دوسرے کے اوپر ڈالے، دوسرا تیسرے کے اوپر ڈالے، تیسرا چوتھے کے اوپر ڈالے. نو سر. ہم نے ایز اے پاکستانی، ایز اے قوم، ہر کامیابی کو اکٹھا سیلیبریٹ کرنا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی ہمارے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو ہم نے سب نے مل کے اپنے اپنے سینے پیش کرنے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے اوپر ایک مشکل وقت ہے، امتحان کی گھڑی ہے، پہلے میرے سینہ جو ہے وہ حاضر ہے، پھر کسی اور کا. تو امریکنز سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. جو پہلے والا تھا کہ جی طاقت کے گھمنڈ میں کسی پہ اٹیک یا کسی کی سرزمین کو آپ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر قابض نہیں ہو سکتے، وہ ایک ضرور اپنی جگہ پہ لیسن ہے. لیکن دوسرا لیسن یہ بھی ہے کہ کیا امریکہ میں آج جو ہے ان کے سیکورٹی کے اداروں کے خلاف روڈوں پہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں؟ نو سر، بالکل بھی نہیں. کیا ان کی عوام اور ان کی مسلح افواج ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ لاٹھیاں یا گولیاں برسا رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. امریکہ ایز اے قوم اس چیز کی ذمہ داری لے رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.